بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا کل سے لیکچر شروع ہوا تھا تاریخ اہل سنت۔ تاریخ اہل سنت میں سب سے پہلے تو ہم یہ بتائیں گے کہ علماء اور 14 صدیوں کے علماء صحابہ کرام سے لے کر آج تک علماء، فقہاء، اولیاء، صالحین کی نظر میں اہل سنت کون ہے، کیا ہے، اہل سنت کا مرتبہ کیا ہے، اور وہ مسلک حقہ جماعت جو شروع سے ہی صحابہ کرام کی لگی آ رہی ہے وہ کون سی جماعت ہے؟ جی اہل سنت ہے۔ یہ میں نے کل وضاحت کر دی تھی۔ ہم تعریفیں سب سے پہلے یہ، اس کے بعد ہم شروع کریں گے تاریخ، اور تاریخ سے مراد ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ایک خبر دی تھی، ان اللہ یبعث لہذہ الامت علی راس کل میات سنۃ من یجدد لہا دینہا، کہ اللہ تعالیٰ ہر 100 سال کے بعد میری امت کے اندر ایک شخص کو پیدا کرے گا جو دین کی تجدید کرے گا، یعنی نئے سرے سے اس کو تر و تازہ کر دے گا، دین کو پھر سے اٹھا دے گا، اس کو مجدد کہا جاتا ہے۔ ہر 100 سال بعد پیدا ہو جائے گا۔ حضور کے بعد قیامت تک کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ پہلے نبی پیدا ہوتے رہے، ایک نبی کی موجودگی میں دوسرا نبی، دوسرے کی موجودگی میں تیسرا نبی آتے رہے، لیکن قیامت تک اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اور سلسلہ تبلیغ جو جاری رہے گا وہ امت کے علماء سے جاری رہے گا، اور امت کے علماء میں بھی ٹاپ کلاس کے وہ لوگ جو مجدد بن کے آئیں گے، 100 سال بعد وہ آئیں گے۔ 100 سال بعد 1 یا 2 یا 3 افراد وہ مجدد کہلائیں گے، جو دین کو پھر نئے سرے سے زندہ کر دیں گے، اٹھا دیں گے، دین پھر تر و تازہ ہو جائے گا، لوگ پھر ذوق شوق سے عبادت کریں گے، سنتوں پہ چلیں گے، دین پہ مر مٹیں گے، اور وہ 100 سال بعد آتا رہے گا۔ تو 100 سال تو آج کون سا جی ہے؟ 1448 ہجری۔ یہ جو سال جا رہا ہے یہ کون سا ہے؟ 1400۔ تو 1400 یعنی 14 تو گزر گئے ہیں نا مجدد۔ کتنے مجدد گزر گئے ہیں؟ 14 مجدد گزر گئے ہیں، اور 15ویں صدی کا مجدد ابھی جاری ہے۔ اب اس کی تجدید جاری ہے۔ 14 صدیوں میں 14 کے 14 مجدد ہی اہل سنت گزرے ہیں۔ میں انشاءاللہ ان کی ہسٹری بیان کروں گا، کون سا مجدد کس دور میں آیا، اس نے کون سا تجدیدی کام کیا۔ اس کے علاوہ 4 فقہا، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، یہ چاروں کے چاروں ہی اہل سنت گزرے ہیں۔ محدثین، امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام ابو داؤد، امام ابن ماجہ، امام نسائی، 6 کے 6 صحاح ستہ کے مؤلفین، یہ 6 کے 6 افرادی اہل سنت گزرے ہیں۔ اولیاء، بڑے بڑے اولیاء کا نام لیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی غنیۃ الطالبین کے اندر لکھتے ہیں یہی حدیث کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے اندر 73 گروہ ہو جائیں گے۔ یہ لکھنے کے بعد کہتے ہیں سنو، ایک ہی ناجی گروہ ہے جس کا نام ہے اہل سنت و جماعت۔ اسی طرح کل علماء نے، اولیاء نے یہ لکھا۔ آج یہ سب سے پہلے میں علماء اور فقہاء، اولیاء، صالحین نے جو اہل سنت کے بارے میں کہا وہ ہم ترتیب، اس کے بعد ہم کس کو شروع کریں گے؟ تاریخ کو۔ یہ میں نے جتنے نام لیے ان سب کی تاریخیں آئیں گی۔ تو ہمارا جو مذہب ہے، ہمارا جو مسلک ہے، اس کو بنے کوئی 50 سال، 100 سال، 200 سال نہیں ہوا، انگریزوں کے چندوں سے، ریالوں سے بنا نہیں ہے، یہ مدینے والے نے بنایا ہوا ہے۔ کل ہم نے گواہیاں پڑھی حضرت مولا علی شیر خدا کی، حضرت امام حسین کی، حضرت امام زین العابدین کی، حضرت عبداللہ ابن عباس کی، حضرت عبداللہ بن عمر کی، حضرت ابو سعید خدری کی، ہم نے گواہیاں پڑھی۔ اب ہم پڑھیں گے امام محمد ابن سیرین، جو دوسرا دور ہے۔ نبی کائنات علیہ السلام نے ایک خبر دی تھی کہ میری امت میں سب سے بہتر زمانہ کرنی، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہتر زمانہ مصطفیٰ کا زمانہ، پھر فرمایا جو اس کے ساتھ مل گئے یعنی صحابہ کا زمانہ، پھر فرمایا جو اس کے ساتھ مل گئے یعنی کن کا زمانہ؟ تابعین کا زمانہ، پھر فرمایا جو اس کے ساتھ مل گئے یعنی تبع تابعین کا زمانہ۔ توجہ ہے بھائی؟ کل ہم نے حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑھ لیا۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن صرف اہل سنت کے چہرے چمکیں گے، اہل سنت کے علاوہ باقیوں کے چہرے کیا ہو جائیں گے؟ سیاہ ہو جائیں گے۔ تو مجھے وہاں
جو ہے ایک سوال کا جواب بھی دینا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو حدیث پڑھی گئی اور جس آیت سے استدلال کیا گیا یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، اس دن کئی چہرے چمکیں گے اور کئی چہرے کیا ہو جائیں گے؟ سیاہ ہو جائیں گے. کہنے لگے چہرے چمکنا یعنی نورانی چہرے ہونا اور چہرے سیاہ ہونا. کہتے ہیں جن کے چہرے سیاہ ہوں گے وہ ہیں کافر اور جن کے نورانی ہوں گے وہ ہیں مومن. آپ نے کیسے نکالا کہ یہ اہل سنت ہیں اور یہ اہل بدعت ہیں؟ اہل بدعت بھی تو کلمہ پڑھتے ہیں نا، بولیے پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ پڑھتے ہیں. کہنے لگے کہ سیاہ سے مراد سیاہ چہرے کن کے ہوں گے؟ کافر ہوں گے، کہ اہل بدعت کے نہیں. تم نے پڑھا اہل بدعت، جس نے کلمہ پڑھا قیامت کے دن ان کا چہرہ روشن ہوگا. اور مرزے نے تو چھال مار کے آگے کہہ دیتا ہے کہ قیامت کے دن مرزائیوں کے بھی چہرے چمکیں گے. مرزا جیلوی سرکار کیا کہتی ہے؟ مرزائیوں کے بھی چہرے، جی چھوٹے سے مرزا صاحب. ہاں جی، اب مرزائیوں کا فرنٹ لائن ہے کہ نہیں ہے؟ کیونکہ کس کیٹیگری میں ڈالا انہیں؟ مومنوں کی کیٹیگری میں ڈالا. اچھا اب اگلی بات سنیے گا. ہم یہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں کافر مراد نہیں ہے. کون مراد ہیں؟ اہل بدعت، اس لیے کہ اس آیت کو پورا پڑھیں. کافر وہ ہوتا ہے، اب دیکھیں پوری دنیا کے اندر جو کافر ہیں، پیدا بھی کافر ہو رہے ہیں، مر بھی کافر رہے ہیں. ہندو ہے، سکھ ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے. لیکن کلمہ پڑھنے والے کیسے ہیں؟ پہلے کلمہ پڑھا اچھے طریقے سے جناب والا، کلمہ پڑھ کے جناب والا سارا اقرار کر کے آ کے حضور کی گستاخی کی تو کیا بن گئے؟ کافر. اس کا مطلب کیا نکلا؟ اہل بدعت پہلے مومن ہوں گے، کرتوت ایسے کریں گے کہ کیا ہو جائیں گے؟ کافر ہو جائیں گے. اب میں آیت پڑھتا ہوں، آیت میں اللہ کیا کہتا ہے؟ سورہ آل عمران پارہ نمبر 4 آیت نمبر 106 اور 107. کتنی آیتیں؟ دونوں آیتوں کو میں ملا کے پڑھتا ہوں. ارشاد فرمایا یوما، اس دن تبیض، روشن ہوں گے وجوہ، کچھ چہرے، وتسود، اور سیاہ ہوں گے وجوہ، کچھ چہرے. فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، اور وہ لوگ جن کے چہرے کالے ہو جائیں گے ان سے کیا کہا جائے گا؟ اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ ایمانکم، تم کلمے کے بعد کافر ہو گئے تھے نا. تو بات کن کی ہو رہی ہے؟ اہل بدعت کفار کی ہو رہی ہے، نہ کہ وہ اس کافر کی ہو رہی ہے جو پیدا ہی کافر ہوا ہے. آگے کیا کہا؟ فَذُوقُوا الْعَذَابَ، چکھو عذاب کو، بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ، یہ بدلہ ہے اس کا جو تم انکار کرتے تھے. اور انکار کس چیز کا کیا ہے بھائی؟ رسول پاک کی عظمتوں کا انکار، رسول کو اپنے جیسا کہہ دینا اور اس پر اصرار کرنا، اور رسول پاک کی گستاخیوں پر مبنی جو ہے وہ اس طرح کے اقوال کرنا، یا پھر وہ جو باقی کرتے ہیں صحابہ کا انکار، قرآن کا بھی انکار. وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ، اور وہ جن کے چہرے روشن ہوں گے ان سے کیا، وہ کیا ہوں گے؟ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے. ہم فیہا خالدون، اور یہ کیا ہوں گے؟ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے. کچھ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اہل بدعت کے چہرے جو ہیں وہ کل قیامت کے دن کیا ہو جائیں گے؟ سیاہ ہو جائیں گے. اور اہل بدعت کے مقابلے میں اہل سنت کے چہرے کیا ہوں گے؟ روشن ہوں گے. کل ہم نے یہ بھی پڑھ لیا، یہ بھی پڑھ لیا. اب زمانہ تابعین کی طرف آتے ہیں. تابعین میں دو نام آپ کے سامنے. نمبر 1 امام محمد بن سیرین. امام محمد بن سیرین جو بہت بڑے محدث گزرے، فقیہ گزرے، اور بخاری سمیت تمام جتنی بھی حدیث کی کتابیں ہیں ان کے اندر یہ راوی ہیں، یہ روایت کرنے والے ہیں. سمجھ لیں کہ حضرت امام بخاری سے لے کر کل محدثین کے یہ استاد ہیں. اور شاگرد کن کے؟ حضرت مولا علی شیر خدا کے. اور حضرت مولا علی شیر خدا کے علاوہ اور بھی بڑے صحابہ کی یہ شاگرد ہیں، عظیم تابعی ہیں. محمد ابن سیرین، حضرت محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ تعالی، ان کے علم کا حال یہ ہے کہ اپنے زمانے میں یہ علم تعبیر رویا کے ماہر تھے. تعبیر رویا کس کو کہتے ہیں؟ خوابوں کی تعبیر. ہم تو بتاتے ہیں نا، ہم سے کوئی خواب پوچھے تو ہم آگے سے کہتے ہیں خوشی ملے گی،
कोई टेंशन आने वाली है, सदका करें, ये इस्तिगफार पढ़ें, वजीफा करें वगैरह वगैरह। लेकिन हजरत इमाम मोहम्मद बिन सीरीन ऐसे नहीं कहते थे। जब कोई ख्वाब पूछता आप 100% ताबीर बता देते थे। मसलन एक शख्स आया, उसने कहा कि हजरत मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तेल के अंदर पानी डाल रहा हूं। क्या डाल रहा हूं? किसके अंदर? आपने फरमाया तूने निकाह किया है? उसने कहा जी किया है। फरमाया अपने से बड़ी औरत के साथ किया है? जी बड़ी औरत के साथ किया है। फरमाया जा उसको फारिग कर दे, वो तेरी मां है, तू उसका बेटा है। जब उसने तहकीक की, पता क्या चला कि ये बच्चा जो था ये छोटी उम्र में अगवा हुआ, इसको किसी कौम ने पाला, और इसकी जो मां थी वो मां बिकती बकाती मंडियों में इस शहर में आई। लोगों ने इस बच्चे का जो जवान हो गया, अब इस जवान का इस औरत से क्या कर दिया? निकाह कर दिया। इसने ख्वाब देखी कि मैं तेल में पानी डाल रहा हूं, पर मैं वो तेरी मां है। ये कौन बता रहे हैं? हजरत मोहम्मद इब्ने सीरीन। दूसरा वाकया यह है कि एक आदमी ने ख्वाब देखा कि मस्जिद का मीनारा है और मीनारे के ऊपर कबूतरी बैठी हुई है। क्या बैठी है? ऊपर से बाज आया शाहीन, उससे झपटा मारा और कबूतरी को ले गया। उस ख्वाब देखने वाले ने हजरत से कहा मैंने ये ख्वाब देखी, इसकी ताबीर क्या हो सकती है? आपने फरमाया इसकी ताबीर यह है, मदीना मुनव्वरा में खानदान नबूवत की जाफर तैयार जो हुजूर के चचा के बेटे हैं, मौला अली के भाई, उनके बेटे हैं अब्दुल्ला की जो पोती है, फरमाया इस पोती से गवर्नर इराक जो जालिम है हज्जाज इब्ने यूसुफ, ये निकाह करेगा। हज्जाज इब्ने यूसुफ जिसने 1 लाख से ज्यादा उम्मत का कत्ल किया है, वो जालिम गवर्नर अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार की पोती से क्या करेगा? निकाह करेगा जबरदस्ती और ले जाएगा। बस थोड़े दिन गुजरे, वो आया और निकाह करके ले गया। पूछने वाले ने पूछा हजरत ये आपने कैसे बताया? फरमाया ये कबूतरी अलामत है नर्मो नाज़िक शर्मो हया वाली औरत की, और बाज अलामत है एक जालिम जाबिर की। तो मैं समझ गया कि हज्जाज से बढ़ के जालिम कोई नहीं, और खानदान नबूवत में अब्दुल्ला की पोती जैसी कोई शर्मो हया वाली कोई नहीं। हाँ जी, अल्लाह जालिमों से भी काम ले लेता है। ये बात समझ आ रही है? किन की तबीरें बता रहा हूं? मोहम्मद इब्ने सीरीन। कितने वाकयात हो गए? 2। एक शख्स ने ख्वाब देखा, तवज्जो, ख्वाब देखा, ख्वाब के अंदर नबी कायनात जाने दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अनवर शक हो गई। शक हुई तो क्या देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुबारक हड्डियां बिखरी हुई थी। उसने इकट्ठा किया, हजूर की मुबारक हड्डियों को इकट्ठा किया, जागा, डर गया कि मैंने ये ख्वाब कैसे देखी। उसने ये ख्वाब मोहम्मद इब्ने सीरीन से बयान की। हज़रत मोहम्मद इब्ने सीरीन खड़े हुए, उसके साथ मुआलिका किया, जफ्फी पाई और कहा तू हुजूर जाने दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी शरीयत को जो बिखरी पड़ी है इकट्ठा करके मुदव्वन करके उम्मत को देगा। वो जो बंदा ख्वाब देखने वाला है उस बंदे का नाम है इमाम आजम अबू हनीफा। आपसे पहले बाकायदा तौर पे शरीयत मुदव्वन नहीं है। ये वुजू के चैप्टर हैं, ये तयम्मुम के हैं, ये गुस्ल के हैं, ये नमाज के हैं, ये शराइत हैं, ये वाजिबात हैं, ये सुनन है वगैरह वगैरह। मसाइल बिखरे हुए थे, आपने सारे क्या कर दिए हैं? इकट्ठे कर दिए। ये क्या देखा है भाई? ख्वाब में देखा है। ख्वाब और चीज है, ताबीर और चीज है। यहां मिर्जइयों से मुराद है 2 नंबर मिर्जई आजकल के। एक तो वो नंबर 1 मिर्जई हैं, बड़े मिर्जा के मानने वाले, एक छोटे मिर्जा के मानने वाले मिर्जई नंबर 2। वो क्या करते हैं? देखो जी अबू हनीफा ने गुस्ताखी कर दी, नबी पाक की हड्डियां बिखरी हुई। हाँ जी, इसी तरह की एक ख्वाब मैं और बता देता हूं। अगर इमाम आजम अबू हनीफा पे फतवा लगता है तो फतवा उस पर भी लगाएं। एक आदमी ने ख्वाब देखी। ख्वाब क्या देखी? कि हुजूर जाने दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अनवर शक हुई। देखा क्या कि हुजूर की मुबारक बदन अतर पे मक्खियां बैठ रही थी। उसने पंखा जला, मक्खियां दूर की करता रहा, फिर उसकी आंख खुल गई। उसने वक्त के इमाम से ख्वाब पूछा कि इसकी ताबीर क्या हो सकती है। उसने सीने से लगा के कहा तू वो शख्स है जो हुजूर की सही हदीसों को अलग करेगा, मन गढ़ंत हदीसों को अलग करेगा।
اللہ تجھ سے کام لے گا۔ جس بندے نے خواب دیکھی ہے وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ۔ اگر یہ خواب ہڈیوں والی گستاخی ہے تو مکھیوں والی گستاخی کیوں نہیں ہے؟ ہاتھ برہانکم ان کنتم صادقین۔ پتہ چلا خواب اور چیز ہے، تعبیر اور چیز ہے۔ اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شہر سے نکل رہے ہیں، کہاں سے نکل رہے ہیں؟ شہر سے، اس کا مطلب یہ ہے اس شہر کا سب سے بڑا عالم فوت ہو جائے گا، وہ وارث نبوت دنیا سے چلا جائے گا۔ اور یہ تو تعبیریں لکھی ہوئی ہیں کتابوں۔ اگر کوئی بندہ خواب میں دیکھے کہ کسی شخص کے پیچھے رسول اللہ نے کھڑے ہو کے نماز پڑھی ہے، کسی شخص کے پیچھے رسول اللہ نے نماز پڑھی، وہ بندہ آگے کھڑا ہے، اس کی تعبیر یہ ہے وہ کھڑا ہونے والا اپنے وقت کا مجدد ہوگا۔ حضور اسے تجدید کے لیے آگے کر رہے ہیں، حضور اسے اپنا نائب بنا رہے ہیں، جس طرح اپنے دور حیات میں حضور نے کس کو اپنا نائب بنایا؟ حضرت ابوبکر صدیق کو بنایا۔ ایک اور خواب، آپ پڑھا رہے تھے، ایک عورت آئی اور عورت نے آ کے کہا حضرت میں نے خواب دیکھی سورج چاند چلتے چلتے سورج میں گم ہو گیا، چاند چلتے چلتے سورج میں گم ہو گیا، یہ میں نے خواب دیکھی ہے۔ آپ پڑھا رہے تھے، آپ اسی وقت کھڑے ہو گئے اور کہا یہ عورت کہہ رہی ہے کہ میں عنقریب میں مرنے والا ہوں۔ بس ہفتہ نہیں گزرا حضرت کا انتقال ہو گیا۔ خواب وہ دیکھ رہی ہے تبھی، یعنی آپ 100% خواب بتا دیا کرتے تھے۔ ایک بندے نے آ کے خواب، اس نے کہا جی حضرت میں نے خواب دیکھا کہ میں نے اذان پڑھی ہے، فرمایا تیرا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ ایک اور بندے نے کہا جی میں نے اذان پڑھی ہے، فرمایا تو حج پہ چلا جائے گا۔ یہ حج پہ چلا گیا، اس کا ہاتھ کاٹا گیا۔ ہاں جی بولنے بھائی، انہوں نے شاگردوں نے کہا حضرت سمجھ نہیں آئی، خواب اس نے بھی وہی دیکھا، اس نے بھی وہی دیکھا، اس کی تعبیر اور ہے، اس کی تعبیر۔ فرمایا جس نے پہلے مجھے بتایا نا وہ شکلوں چور لگتا سی، شکلوں چور لگتا تھا۔ اور قرآن میں ہے کہ جب یوسف علیہ السلام کے بھائی 11 کے 11 مصر سے نکلے تو حضرت یوسف نے کہا یہاں میرا پیالہ پڑا ہوا تھا، تو پھر وہ ملازم بھاگے اور ملازموں نے جو لفظ بولے تھے وہ کیا تھے؟ اذن مؤذن، وہاں اذان آتی ہے، اذن مؤذن، پکارنے والے نے پکارا او چورو، وہاں لفظ اذان آیا نا، میں سمجھ گیا یہ چور ہے، ادھر بھی پکارا جائے گا، اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، کٹ گیا۔ اور یہ جو بندہ ہے میں نے دیکھا یہ شریف ہے، متقی ہے، اور وہاں بھی اذان کا لفظ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے رب نے کہا کعبہ بنا لیا، آپ اذان دے، آؤ کعبے کا طواف کرو، وہاں بھی اذان ہے۔ میں سمجھ گیا یہ بندہ حج پہ چلا جائے گا۔ اب باتیں امام محمد ابن سیرین، علم کا حال دیکھ لیا جی، کن کے شاگرد ہیں؟ حضرت مولا علی شیر خدا کے۔ امام ابن سیرین کا آج بھی یہ قول مقدمہ صحیح مسلم کے اندر لکھا ہوا ہے۔ آپ فرماتے ہیں جب تک فتنہ نہیں تھا، گروہ بندیاں نہیں تھی، فرقے نہیں تھے، اور من گڑت حدیثیں بنانے والے لوگ نہیں تھے، ہم ہر ایک سے حدیث لے لیتے تھے، لیکن جب دیکھا کہ فتنہ عام ہو گیا، اب جس سے حدیث لیتے ہیں اس کو بھی دیکھتے ہیں کہ سنی ہے کہ نہیں، اور جس سے وہ حدیث لے رہا ہے اس کو بھی دیکھتے ہیں کہ سنی ہے کہ نہیں۔ اگر سنی ہو تو حدیث لیتے ہیں، اگر سنی نہ ہو تو حدیث ہے۔ تابعین کا زمانہ ہے، ہماری تاریخ بڑی پرانی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ کتنی باتیں ہو گئی بھائی؟ کس کی گواہی ہوگی؟ امام محمد ابن۔ اب ایک اور تابعی کی، تابعی کون ہوتا ہے؟ جس نے صحابہ کو دیکھا، اس تابعی کا نام ہے امام اعظم ابو حنیفہ۔ میں انشاءاللہ امام اعظم ابو حنیفہ کی پوری تاریخ، ولادت، وفات، واقعات، تعلیمات، تلامذات، یہ سارے ریکارڈ کرواؤں گا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ تعالی، آپ نے ارشاد فرمایا اہل سنت کی علامت، ہر بندہ سنی نہیں ہے جو منہ سے کہے میں سنی ہوں۔ سنی کی علامت پہلی یہ ہے تفضیل شیخین، کہ سب صحابہ میں سب سے افضل حضرت ابوبکر صدیق کو جانے، اور حضرت ابوبکر صدیق کے بعد حضرت عمر فاروق کو جانے۔ اگر وہ نہیں سمجھتا تو وہ لاکھ کہے میں سنی 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 ہوں، وہ سنی نہیں۔ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں امام بارگاہوں میں جا رہے ہیں، کوئی قادری کہلا رہا ہے، کوئی سنی کہلا رہا ہے، کوئی جناب والا کیا کہلا رہا ہے، اور وہاں جا کے میں یہ کہتا ہوں میری تحقیق۔ تو کیا ہے بندہ؟ تو بندہ کیا ہے؟ تو اپنے منہ نہ متھا تے جن پاڑو لتھا۔ ہمارے پیچھے پوری تاریخ کھڑی ہے، اور یہ جو قول ہے نا تفضیل شیخین والا کہ حضرت ابوبکر افضل ہے اور پھر حضرت، یہ اپنی طرف سے نہیں بنایا، یہ سب سے پہلے امت کو سبق پڑھانے والے کون ہیں؟ حضرت مولا علی سرکار ہے۔
جن کو تم افضل بنانا چاہتے ہو وہ خود کہتے ہیں وہ افضل ہیں. ٹھیک ہو گیا. ابھی میرا لیکچر نہیں، میں انشاءاللہ یہ بھی ریکارڈ کروا دوں گا تفضیل شیخین پر مکمل. تو امام اعظم کیا کہتے ہیں؟ سنی وہ ہوگا جو کیا کہے گا افضل کون ہے؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر اور پھر حضرت سیدنا عمر فاروق. دوسرا فرمایا حب الخاتنین. خاتنین کہتے ہیں داماد کو، دو داماد رسول اللہ کے، دونوں داماد جناب سیدنا عثمان غنی اور جناب مولا علی، ان کی محبت رکھتا ہو. جو حضرت علی سے محبت نہ کرے وہ سنی نہیں ہے، خواہ وہ لاکھ اپنے آپ کو سنی کہتے رہیں اور بہانے مولا علی کی تنقید کرتے رہتے ہیں اور اپنے آپ کو سنی کہتے ٹی ویوں میں آتے ہیں، وہ سنی نہیں ہے. حب الخاتنین تفضیل الشیخین، یہ دونوں چیزوں کا ہونا لازمی ہے. تیسرا، آپ کے زمانے میں ایک گروہ اٹھا تھا معتزلہ کا، وہ موضوع پر مسح نہیں کرتا تھا. تو آپ نے فرمایا ہماری پہچان کیا ہے کہ ہم موضوع پر مسح کریں گے، موضوع پر مسح کریں گے. یہ تین علامتیں بنائیں. پتہ لگا اہل سنت کا وجود کس زمانے میں ہے اور اس سے پہلے کس زمانے میں ہے اور کن کی زبان پہ آیا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام کی زبان پر آیا. امام احمد بن حنبل، علامہ ابن کثیر، علامہ ملا علی قاری، علامہ اسماعیل حقی، علامہ فخر الدین رازی، امام شمس الدین ذہبی، ان 6 کے 6 علماء کی عبارات. امام احمد بن حنبل امام بخاری کے بھی استاد، امام مسلم کے بھی استاد، امام شافعی کے یہ شاگرد، اور یہ وہ محدث ہے کہ جس نے خواب کے اندر 600 بار اللہ تعالیٰ کی زیارت کی ہے. آپ اپنی کتاب زیادات قطعی علی مسند الامام احمد صفحہ 97 کے اندر آپ کی یہ عبارت لکھی ہوئی ہے. آپ فرماتے قبور اہل سنت من اہل الکبائر روضۃ، کہ اہل سنت کی قبریں جنت کا باغ ہیں. اہل سنت کی قبریں جنت کا باغ ہے. قبور اہل البدعۃ من الزہاد حفرا، اور بدعتی خواہ وہ جتنا مرضی صوفی اور جتنا مرضی زاہد ہو اس کی قبر جہنم کا گڑھا ہے. فساق اہل سنت اولیاء اللہ وزہاد اہل البدعۃ اعداء اللہ، اہل سنت کے گناہ گار بھی اللہ کو بڑے پیارے ہیں اور اہل بدعتیوں کے عابد زاہد بھی اللہ کے دشمن ہیں. وجہ کیا ہے؟ انہوں نے وہ طریقہ چھوڑ دیا جو رسول اللہ کا طریقہ اور صحابہ کرام کا طریقہ ہے. عقیدہ کون سا ہے ہونا چاہیے؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور نبی پاک کے صحابہ کا ہے. یہ کون ہے؟ حضرت امام احمد بن حنبل. علامہ ابن کثیر یہ وہ محدث مفسر ہیں کہ جن کی تائید زیادہ وہ کرتے ہیں، جو مخالفین ہیں ہمارے وہ زیادہ انہی کو کوٹ کرتے ہیں. علامہ ابن کثیر نے بھی اپنی تفسیر ابن کثیر جلد 6 صفحہ 317 کے اندر یہ لکھا ہے. آپ لکھتے ہیں کہ کلھا دلالۃ الا واحدہ، ہر ایک فرقہ گمراہ ہے سوائے ایک کے، اور وہ ایک کون ہے؟ ہم اہل السنت والجماعت. اور وہ کون ہے؟ اہل سنت و جماعت المتمسکون بکتاب اللہ و سنت رسول اللہ، جنہوں نے اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑا ہے، رسول اللہ کی سنت کو مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے. کتنے محدث ہو گئے بھائی؟ 2. تیسرے ہیں علامہ ملا علی قاری، اپنی مرکات المفاتی شرح مشکات المصابی، یہ مشکات شریف حدیث کی کتاب ہے، اس کی شرح کرتے ہوئے جلد 1 صفحہ 259 کے اندر یہ لکھتے ہیں کہ المراد هم المہتدون المتمسکون بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین من بعدی فلا شک، جو حدیث میں آیا نا کہ ایک گروہ جنتی ہوگا باقی سارے جہنمی ہوں گے، تو وہ ہدایت والے کون ہیں؟ جنہوں نے آقا کریم علیہ السلام کی سنت کو اور خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی سے تھاما ہوا ہے. اور آگے کہتے ہیں فلا شک، اس میں کوئی شک نہیں، ولا ریبہ، اس میں کوئی ریب نہیں ہے، انہم ہم اہل سنت والجماعت، وہ ایک ہی گروہ ہے جس کا نام کیا ہے؟ اہل سنت و جماعت ہے. کتنے محدث ہو گئے بھائی؟ 3. علامہ اسماعیل حقی، آپ اپنی تفسیر روح البیان جلد 1 صفحہ 13 میں لکھتے ہیں فرقۃ ناجیۃ، نجات پانے والا گروہ ایک ہی ہے، وہم اہل سنت والجماعت. جو کون ہے؟ اہل سنت ہے. پتہ چلا ہماری تاریخ بڑی پرانی ہے، آج کل کی تاریخ نہیں، ہماری تاریخ بڑی. علامہ فخر الدین رازی، آپ اپنی کتاب تفسیر علامہ فخر الدین رازی اعتقادات فرق المسلمین والمشرکین کے اندر لکھتے ہیں کہ لیس مذہبی ولا مذہب اسلافی، میرا مذہب نہیں ہے نہ میرے آبا و اجداد کا مذہب ہے، الا مگر مذہب اہل سنت والجماعت، صرف ایک ہی مذہب ہے اور وہ مذہب کون سا ہے؟ اہل سنت. یہ بھی سنی، یہ بھی سنی، یہ بھی سنی، یہ بھی سنی، یہ بھی سنی. امام شمس الدین ذہبی یہ بہت بڑے نقاد، علامہ ابن تیمیہ کے شاگرد،
اور ہو سکتا ہے علامہ ابن کثیر کے استاد ہو. آپ اپنی کتاب العرش جلد 1 صفحہ 8 کے اندر لکھتے ہیں، اور یہ سعودی عرب سے چھپی ہوئی ہے کتاب، اس کے اندر آپ کا فرمان ہے فَإِنَّ عَقِيدَةَ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ هِيَ عَقِيدَةُ الطَّائِفَةُ الْمَنْصُورَةُ الْبَاقِيَّةُ كَمَا أَخْبَرَ بِذَلِكَ الرَّسُولُ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بے شک اہل سنت کا عقیدہ ہی مدد یافتہ باقی رہنے والا گروہ کا عقیدہ ہے، جس کی خبر خود رسول پاک نے دی ہے کہ یہ گروہ قیامت تک باقی رہے گا. اہل سنت قیامت تک باقی رہے گے. کہاں سے شروع ہوئے ہیں؟ خود صحابہ اکرام، سارے صحابی سنی ہیں، تابعین سنی ہیں، تبع تابعین سنی، محدثین سنی. یہ تاریخ ہماری بڑی پرانی ہے، تاریخ اہل سنت و جماعت. امام محمد الغزالی، امام محمد الغزالی جامعہ نظامیہ بغداد کے وائس چانسلر، اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی جس سال جامعہ نظامیہ میں داخل ہو رہے تھے، اس سال آپ جامعہ نظامیہ کی صدارت چھوڑ کے تصوف کی طرف آ رہے تھے. یعنی امام غزالی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سے بڑے ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور امام غزالی رحمت اللہ علیہ تعالی امت کے اندر جتنے بڑے بڑے علماء گزرے ہیں، کوئی عالم ایسا نہیں کہ جو امام غزالی کو فالو نہ کرتا ہو. تصوف میں بھی باقی کتابیں، احیاء العلوم جلد 2 صفحہ 48، اس کے اندر آپ نے اہل سنت کے بارے میں لکھا، فرمایا قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا قول ہے قو انفسکم واہلیکم نارا. رب فرماتا ہے آپ بھی آگ سے بچو، اپنے آپ کو بھی آگ سے بچاؤ جہنم کی، اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. فعلیہ ان یلقی نہا اعتقاد اہل سنت و یزیل عن قلبہا کل بدعہ. کہتے ہیں وہ کیسے بچیں گے؟ آپ کے گھر والے کیسے بچیں گے؟ آپ کیسے بچو گے؟ کہا اس پہ لازم ہے کہ وہ خود بھی اہل سنت رہے، اپنے بچوں کو بھی سنی رکھے، تب وہ خود بھی آگ سے بچے گا، اپنے بچوں کو بھی آگ سے بچائے گا، اور گمراہوں کی گمراہی سے وہ دور رکھے. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ لہذا نہ خود ان کی محفلوں میں جائے اور نہ اپنے بچوں کو جانے دے. تو امام غزالی کیا کہتے ہیں کہ بچے گا وہی جو کون ہوگا؟ سنی ہوگا. اب امام ابو اللہ سمرقندی، یہ بہت بڑے بزرگ گزرے سمرقند کے، افغانستان کے اندر، انہوں نے کتاب لکھی تنبیہ الغافلین، غافلوں کو تنبیہ. کن کو تنبیہ؟ غافلوں کو، جیسے ٹن ہو جاتے ہیں، ٹن، ان کو تنبیہ ہے. حدیث لکھی تنبیہ کرتے 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 صفحہ 557 میں لکھتے ہیں کہ الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال افترقت بنو اسرائیل علی 71 فرقہ وان هذه الامه ستفترق على 72 فرقه 71 في النار وواحده في الجنه. قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما هذه الواحده قال اهل السنه والجماعه. کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میری امت میں اتنے فرقے ہو جائیں گے، بنی اسرائیل کے اتنے فرقے ہو گئے تھے، میری امت میں اتنے فرقے ہو جائیں گے، سارے کے سارے جنت میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا. حدیث لکھنے کے بعد صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون ہے جو جنت میں جائے گا؟ فرمایا اہل سنت والجماعہ. کون جنت میں جائیں گے؟ اہل سنت والجماعت جنت میں جائیں گے. کتنے امام ہو گئے بھائی؟ 2. امام ابن جوزی، پیچھے بھی اتنے امام ہوئے تھے، پیچھے 6 8 امام ہو گئے، 9 10 اور 11. امام ابن جوزی حضور غوث پاک کے زمانے کا محدث، اور یہ وہ محدث ہے جس کی علمیت تو علمیت ہے، جس کو اپنے اور غیر مانتے ہیں، لیکن ان کے مرتبے کا حال یہ ہے ان کے ہاتھوں پہ 2 لاکھ عیسائیوں نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہوئے. کن کے ہاتھوں پہ؟ امام عبد الرحمن ابن جوزی، ان کی کتاب ہے تلبیس ابلیس، اس کے اندر لکھتے ہیں، تلبیس ابلیس کے اندر لکھتے ہیں کہ اہل سنت ہی بزرگوں کو ماننے والے ہیں، اہل سنت کے علاوہ کوئی بزرگوں کو ماننے والا نہیں ہے. پیچھے جو اتباع کرتے ہیں پچھلوں کی، وہ کون ہے؟ اہل سنت ہے. جو پچھلوں کی اتباع نہیں کرتا، اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاتا ہے، وہ اہل سنت سے ہٹا ہوا ہے. علامہ ثناء اللہ مظہری، پانی پت انڈیا کے رہنے والے، یہ وہ ہیں جو انگریز زمانے سے بھی پہلے، انگریزوں نے تو آ کے خریدا نا، کوئی دلی سے خریدا، کوئی تھانہ پور سے خریدا، کوئی گنگو سے خریدا، کوئی دیوبند سے خریدا. یہ وہ ہیں جب فتنے کی فے بھی پاکستان اور ہندوستان کے اندر نہیں تھی. آپ کیا لکھتے ہیں کہ ان قولہ تعالی فإن حزب اللہ هم الغالبون، اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ اللہ کا لشکر غالب آئے گا. کون غالب آئے گا؟ اللہ کا. کہتے ہیں یدل علی ان الفرقۃ الناجیۃ لیست الا اہل سنہ، اور وہ جو گروہ غالب آنے والا وہ ایک ہی گروہ ہے، وہ اہل سنت و جماعت ہے.
اہل سنت والجماعت دون الروافض وغیرہم من اہل الہوا، اہل سنت کے علاوہ رافضی اور باقی جتنے بھی بدعتی اور اہل ہوا ہیں وہ غالب آنے والے نہیں ہیں. ایک ہی گروہ تا قیامت غالب آتا رہے گا اپنی دلیل کے ساتھ. دلیل سے غالب آنے والا گروہ کون سا ہے؟ اہل سنت ہے. باقی سب ہوائیاں. اب آخری مدعی لاکھ پہ بھاری ہے گواہی تیری، علامہ صدیق حسن خان بھوپالی، اس کی کتاب ہے کتف الثمر، صفحہ 66. اس کے اندر کیا لکھتا ہے؟ قربان جائیے، لکھتا ہے فَإِنَّ الْفِرْقَةَ النَّاجِيَةَ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ، بے شک ایک ہی فرقہ ہے ناجی، نجات پانے والا، جہنم سے نکلنے والا، جنت میں جانے والا، جس کا نام اہل سنت و جماعت ہے. جس کا نام کیا ہے؟ اہل سنت. یؤمنون بہ من غیر تحریف ولا تعطیل ولا تکییف ولا تمثیل وہؤلاء هم الوسط فی الفرقۃ الامہ. کہتا ہے یہی دیگر فرقوں میں درمیانی فرقہ ہے اور یہ بغیر کسی تحریف کے، تعطیل کے، تکییف کے، تمثیل کے اسی عقیدے پر قائم ہے اور دائم ہے جو صحیح عقیدہ ہے، اور اس کا نام کیا ہے؟ اہل سنت و جماعت.